إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے دارالسنہ للتحقیق و تبادل و نشر کی جانب سے. عنوان ہے تنقید بغور اصلاح، اور یہ اس کا پارٹ 6 ہے، جس میں ہم گمراہ مقلدوں کے مغالطے بعض جملوں کی ہوا نکالیں گے، ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور اس پر چیک کریں گے کہ گمراہ مقلد جو بات کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر کھڑے بھی اترتے ہیں. ان کا یہ جملہ جو بھولی بھالی عوام الناس کو دھوکہ اور مغالطہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے، تو کیا گمراہ مقلد اور ان کے علماء دین کے شعبے کے ماہر ہیں؟ آئیے ہم انہیں چیک کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں 73 فرقے پائے جاتے ہیں اور ہر فرقہ اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے. اس میں شیعہ بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل سنت یعنی اہل حدیث بھی ہیں، اور دیگر شعبے بھی ہیں، دیگر فرقے وغیرہ جماعتیں بھی ہیں. تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4950. اس حدیث میں جس حق جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، نسبت اہل حدیث کی طرف دیتے ہیں، کیا ان کی نسبت درست ہے؟ یا جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں ان کی نسبت درست ہے؟ یا جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان کی نسبت درست ہے؟ یا جو دیوبندی کہتے ہیں ان کو اپنی نسبت درست ہے؟ یا جو تبلیغی کہتے ہیں ان کی نسبت درست ہے؟ یا جو بریلوی کہتے ہیں اپنی نسبت درست ہے؟ یا جو کہتے ہیں ہم جماعت اسلامی کہ ان کی نسبت درست ہے؟ کیا جو کہتے ہیں ہم جماعت المسلمین ان کی نسبت درست ہے؟ جو کہتے ہیں ہم غربا اہل حدیث ہے کہ ان کی نسبت درست ہے؟ آئیے آج ہم کوشش کریں گے آپ کو اس بات کو سمجھانے کی کہ ان سب میں سے حق جماعت جو ہے کس کی نسبت درست ہے اور کس کی باتیں ہیں. مختصر سے انداز میں اپنے قلیل علم کے مطابق پوری کوشش کرے گا ناچیز آپ کو سمجھانے کی کہ یہ جو باطل فرقے ہیں صرف ایک جماعت حق جماعت ہے، جماعت اہل حدیث. اہل سنت کا نام ہی اہل حدیث ہے، یہی حق جماعت ہے، اسی کی نسبت درست ہے. اس کے سوا جتنے 72 گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی نسبت درست نہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جب نسبت آدمی دیتا ہے تو وہ نسبت اگر اس میں پائی جائے تو وہ درست ہے اور اسے پکارا بھی جائے گا. اہل سنت کہتے ہیں صحابہ اکرام کو یہ 72 گمراہ خود. اب کیوں کہتے ہیں کہ ما انا علیہ صحابی، کہ میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو. تو صحابہ اکرام سنتوں کو پکڑنے والے تھے، اس لیے ان کی نسبت اہل سنت درست ہے. تو کیا اہل حدیث کی نسبت درست ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہاں اہل حدیث کی نسبت سب سے زیادہ درست ہے. 73 فرقوں میں سے صرف ایک حق جماعت اہل حدیث ہے اور 72 گمراہ فرقے ہیں جن کی نسبت غلط ہے. ہم باری باری آپ کو بتائیں گے کہ اہل حدیث کی نسبت کیسے درست ہے اور ان کی نسبت کیسے غلط ہے. نسبت ثابت کرنے کے لیے ہم کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں تو صفت ہم میں پائی جانا چاہیے.
ہم بولتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین پر کے ماننے والے ہیں، نبی پر ایمان لانے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. تو جب ہم یہ نسبت دیتے ہیں تو نسبت ہمیں پائی جانا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ نسبت درست ہے. لیکن اگر کلمہ نہ پڑھے اور غلام اللہ رسول کے ماننے والے ہیں تو یہ نسبت مسلمان کی نہیں ہو سکتی. یہ تو کسی منافق کی ہوگی، کسی مشرک کی ہوگی، کسی کافر کی ہو سکتی ہے. تو ویسے ہی اہل حدیث کی نسبت اتنی درست ہے کہ جب یہ کہتا ہے اہل حدیث ہے یعنی اہل حدیث والے، تو یہ حدیثوں کو لیتے ہیں، حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، حدیثوں کی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی باتوں میں حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں. ہر جگہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور خود 72 گمراہ فرقے جب بھی اہل حدیث کی طرف طنز، تشنیع اور اعتراض کرتے ہیں تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں گویا ڈھکے اور چھپے ہوئے انداز میں کہ تم اہل حدیث ہو. کیا کہتے ہیں؟ تم اہل حدیث ہو؟ ہاں. تو اپنی نماز تکبیر سے پہلے سلام تک حدیث سے ثابت کرو. اس سے ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک بھی یہ اصول ہے کہ جو اپنی نسبت جس طرف کرتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تبھی وہ اہل حدیث کہلائے گا. لیکن جب اہل حدیث تکبیر سے لے کر سلام تک کوئی نماز حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں تو وہی یہودیوں والی روش، وہی یہودیوں والی صفت کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تعصب میں، جلن میں، حسد میں. ٹھیک ویسے ہی یہ گمراہ مقلد بھی کرتے ہیں کہ جب تکبیر سے سلام تک نماز ثابت ہوتی ہے تو مجھے تم اہل حدیث نہیں ہو، تو محدثین تھے. تو الحمدللہ اہل حدیث کی نسبت ایک دم درست ثابت ہوتی ہے. اس کے برخلاف آپ دیکھیے جیسے شیعہ کہتے ہیں ہم شیعہ نے علی ہیں، تو اگر ان کی نسبت درست ہوتی تو جب انہوں نے کہا ہم شیعہ نے علی ہیں تو اس کے بعد ان کے مخالفین میں جتنے لوگ ہیں وہ سب حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہوتے، تب ان کی نسبت درست ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، تو گویا میرے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں یہود، نصارہ، بدھسٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی، وہ سب مشرک، کافر، اور میں ہی مسلم، میں ہی اسلام ماننے والا. تب یہ نسبت درست مانی جاتی ہے، تب مانا جاتا ہے کہ یہ حق جماعت ہے. تو ایسے ہی جب شیعہ کہہ دے کہ میں شیعہ نے علی ہوں تو ان کے مقابلے میں اگر سب لوگ ایسے ہوں جو حضرت علی سے محبت نہ کرتے تو شیعہ نے علی نسبت صحیح مانی جاتی ہے. لیکن اہل سنت میں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ حنفی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ رافضی ہو، خارجی ہو، وہ سب حضرت علی سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شیعہ کی نسبت غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت سب ان میں پائی جانا تھا، دوسرے میں نہیں پائی جاتی. تب ثابت ہوتے جیسے اسلام میرے میں پایا گیا، دوسرے میں نہیں پایا گیا، تو میں مسلمان، وہ کافر. تو معلوم ہوا شیعہ کی نسبت غلط ہے. اسی طرح ہم آتے ہیں دیوبندیوں کی طرف جو کہتے ہیں ہم دیوبندی. ان کی نسبت تب درست مانی جاتی جب یہ تمام لوگ دیوبند کے رہنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب دیوبند کے رہنے والے نہیں ہیں. کوئی کہیں بھی رہتا ہے اپنے دیوبند کی طرف نسبت کر دیتا ہے، یہ نسبت بھی غلط. ویسے ہی بریلوی، اگر تمام لوگ بریلوی کے رہنے والے تو اپنی بریلوی نسبت دیتے تو یہ درست تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. پورے ہندوستان میں جتنے بریلوی پھیلے ہوئے ہیں وہ سب اپنی نسبت دیتے ہیں. لیکن اب جب سے اہل حدیث جماعت کی دعوت نے رنگ لایا ہے، پوری دنیا میں چھائی ہے، تو بریلویوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت، ہم بریلوی نہیں ہیں. یعنی اب وہ اس بات سے توبہ کرنے لگے. انہیں سمجھ میں آ گیا کہ بریلوی نسبت باطل ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو اہل سنت کہو. یہی نسبت سب سے زیادہ درست ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت پہ عمل کرنے والے اہل سنت ہو جاتے ہیں، تو حدیث پہ عمل کرنے والا بھی اہل حدیث ہو جائے گا. خیر، اب اس کے بعد آئیے حنفی. حنفی کی نسبت کیسے درست ہے، کیسے غلط ہے، سمجھ لیتے ہیں. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، تو یہ نسبت ایک دم غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو حنیفہ میں مضاف جو ہے وہ ابو ہے،
حنیفہ جو ہے مضاف الیہ ہے، وہ زائد ہے، جیسے عبداللہ میں عبد اور اللہ کا بندہ، اللہ زائد ہے، تو نسبت ہمیشہ اصل کی طرف دی جاتی ہے، ابو کی طرف، ابو اصل ہے، حنیفہ اصل تھوڑی، تو یہ نسبت دیتے ہیں مضاف کی طرف، لیکن جاتی وہ مضاف الیہ کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی یہ نسبت بھی غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ ابو حنیفہ اگر نام مان لیا جائے تو اس میں تانیث کا تا ہے، اور اس سے اس بات کو ماننا لازم آئے گا کہ یا تو امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی تھی فرضی یا حقیقی، تب یہ نسبت درست ہوگی تانیث کی وجہ سے، کیونکہ مذکر اور مؤنث کو بولا جاتا ہے، اور اگر ہم تانیث کا نہ مانیں تو نسبت درست نہیں ہوگی۔ جیسے کہ گمراہ مقلد اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ گمراہ مقلد تو علم سے یتیم ہوتے ہیں، انہیں گرامر، عربی، اردو یہ سب چیزیں نہیں آتی، تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری نسبت درست ہے یا نہیں۔ بتانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ حنفی نسبت بھی درست نہیں ہے۔ اگر انہیں ابو حنیفہ میں تانیث کا ہے تو انہیں دونوں سے کوئی ایک چیز ماننا پڑے گی، یا تو امام حنیفہ کی حقیقی بیٹی یا مجازی بیٹی۔ حقیقی بیٹی تو ان کی تھی نہیں، سب ماننے لگے ہیں آج کل یہ کہ امام حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں، ایک بیٹا حماد تھا اور ایک پوتا اسماعیل تھا، اور مجازی بیٹی مانیں گے تو ان کے مذہب کی پول کھل جائے گی کہ بھئی یہ فرضی بیٹی کیوں مانے، تو انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اسے دین حنیف سے حنیفہ بنا دیا، جبکہ یہ کسی گرامر سے بنتا ہی نہیں، کیونکہ اس میں تانیث کا مذکر اور مؤنث کے استعمال ہوتا ہے، تو معلوم ہو کہ حنفی نسبت بھی غلط ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی، یہ نسبت بھی انتہائی غلط ہے، بے انتہا غلط ہے، اتنی غلط ہے کہ اس امت میں تکفیر کا مسئلہ چلا ہے، صحابہ کے دور سے لے کے آج تک ایسے فرقے پائے گئے ہیں جنہوں نے تکفیر کی ہے، اپنے مقابلے والے لوگوں کو کافر تک کہا ہے، حضرت علی کو بھی رافضی، خارجی اور خوارج نے کافر کہا ہے، لیکن پوری امت کو اجماعی طور پر کافر کہہ دینا، مطلقاً طور پہ کافر کہہ دینے کے ابھی تک کوئی فرقہ، کوئی جماعت پیدا نہ ہوئی تھی، وہ اگر کوئی جماعت پیدا ہوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، جنہوں نے اپنا نام جماعت اسلامی، اسٹوڈنٹ اسلامی موومنٹ رکھ کر یہ بات بتا دی کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں سب کافر۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت اسلامی میں جو اسلام والا ہے، جو اسلام کے باہر ہے وہ کافر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو اسلام میں مسلمان ہے اور جو اسلام کے باہر ہے، یہودی، عیسائی، نصارہ، بدھسٹ، ہندو وغیرہ سب کافر ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے جس شدت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو کافر کہا ہے، 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سے عام مسلمان بہت دور ہے، اور صرف یہ نام کی چیز نہیں ہے کہ چلو بھائی ہاں نام تھا، غلطی ہو گئی، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت اسلامی میں ایک چیز پائی جاتی ہے، اور وہ ہے کلمے کی تجدید، کہ جماعت اسلامی میں 30 سال کی عمر میں لوگوں کو لیتے ہیں، ان سے کلمہ تجدید کراتے ہیں، اور کلمہ تجدید ہوتا کب ہے؟ جب آدمی اسلام قبول کرے یا مرتد ہو جائے، واپس اسلام میں آئے۔ خود مولانا مودودی نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور اپنے ماننے والوں کو پڑھایا ہے، اور آج بھی جماعت اسلامی والے پڑھاتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، البتہ عام بھولی بھالی عوام کو یہ راز معلوم نہیں، انہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں کہ کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، بہت چکنی چکنی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ جماعت اسلامی یعنی سب مسلمان کافر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے پائے جاتے ہیں اسلامی دنیا میں، ان کے نزدیک سب کافر۔ مولانا مودودی نے سب سے بڑی تکفیر کی ہے 14 سال میں، کسی کوئی شخص پیدا ہوا تو مولانا مودودی۔ تو امت کو حق بتانا ہے، حق جماعت کی طرف لانا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ ان تمام لوگوں میں سب سے صحیح نسبت اہل حدیث کی نسبت ہے، درست نسبت، یہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اور جب ثابت کرتے ہیں، جب تم کہتے ہو کہ اگر تم اہل حدیث ہو، اپنی نماز تکبیر سے لے کے سلام تک ثابت کرو، اور جب ہم کرتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہو کہ تو وہ تو محدثین ہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو اتار تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ویسے تو ایسے ہڈم لوگ دنیا میں آپ نے دیکھے سنے پڑھے بھی ہیں کہ انبیاء کو دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لائے، قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لائے، صحابہ اکرام کو دیکھا ہے پھر بھی ایمان نہیں لائے، ائمہ اکرام کو دیکھا ہے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو آج کا زمانہ تو بہت دور کا زمانہ ہے، فتنے عام ہیں، تو اگر اہل حدیث کی دعوت پر اہل حدیث نام کی اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی لوگ
जमात हक अहले हदीस से ना जुड़े और ईमान ना लाए, हक जमात की तरफ ना आए, तो अचंबा हैरत नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो हक व बातिल की लड़ाई है जो कयामत तक चलेगी। बताने का ये मकसद है कि निस्बत अगर किसी की सही है तो वो हक जमात अहले हदीस की है। क्यों? क्योंकि ताइफा मंसूर है, यही जमात है, कयामत तक हक पर रहने वाली यही जमात है। अब भला बताएं और ठंडे दिमाग से सोचें कि दीन के शोबे का जो माहिर होता है, तो क्या ये गुमराह मुक़ल्लिद उलमा अपने दीन के शोबे के माहिर है? हर शोबे के माहिर कहते हैं, तो क्या ये माहिर है क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी निस्बत साबित नहीं कर पाई है सही, तो ये अपना मसलक कैसे सही साबित करेंगे? दारुस सुन्नह तहकीक व तबात नश्र की जानिब से पार्ट 6 था समझाने के लिए तनकीद बगौर इस्लाह, ऐसी तनकीद जिससे अवामुन नास की इस्लाह हो। ऐ मुसलमानों, समझो, इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ आओ और देखो हर जमात अहले हदीस तुम्हें बुला रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें दीन समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।